اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام پہ۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم کو ہم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام بن ہم جس علاقے میں آباد ہوئی اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں قبطی قوم پروان چڑھی اور فرعون کی حکمرانی ہو گئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقیوں بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرعون کو ایک نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا اور اس کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان سے گھٹیا اور ادنا کام کرواتا، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے، کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو نقصان پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کے رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، والدہ کا نام عیارہ، اسی نام کو یقد بھی کہا جاتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وعید آ گئی، بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ پھر ارشاد ہوا، اس نومولود کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، دریا اسے پار لگا دے گا، پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ عیار خان نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی کے ساتھ ہی اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا، اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ صندوق کو دیر سے دیکھتی رہی۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندی اسے دیکھ کر متعجب ہو گئیں۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں، فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ آڑے آ گئیں اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، فرعون نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ اتفاق ہے کہ ملکہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا اور وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھی۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا، نومولود کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ محل والوں نے ایک ایسی عورت کی تلاش شروع کی جس کا دودھ اس بچے کو مواقف آ جائے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ کر کہا، میں تمہیں ایک ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں۔ عیار خائی اور موسیٰ علیہ السلام لپک کر چپک گئے اور اسی طرح اللہ پاک کے حکم سے عیار خواہ وہ اپنے ہی بچے کی دایا بن گئی۔ ان کے اور ان کے کنبے کی شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ اسی واقعے میں بھی بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی مدد حاصل تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی مارا گیا تو یہ آسیہ ہی تھی جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے بندوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون کی بیوی ایک دن اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ میں سے اللہ کا نام نکل گیا تو انہوں نے کہا تھا، برباد ہو جو اللہ کا انکار کرتا ہے، میرا فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے بابا کو خبر کر دی تھی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیت دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیا۔
لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنوا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے اعمال سے نجات اور بخشش دلا دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایات میں ہے موسیٰ علیہ السلام یہ دل دوز منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں ایک محل دکھایا، وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت میں فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ ناظرین، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ جائے۔